بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ غیر تسلی بخش ہے، اور وفاقی دارالحکومت کے اندر تو سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور کچھ تھریڈز تھے جس کے اوپر وفاقی حکومت نے اطلاعات بھی دی ہیں کہ تعلیمی اداروں پہ حملے ہو سکتے ہیں، اور مختلف جتنے بھی پبلک مقامات ہیں جہاں پہ بھی گیدرنگ ہوگی وہاں پہ بھی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے پیش نظر جو یونیورسٹیز تھیں وفاقی دارالحکومت کی ایریاز میں، ان کو وہاں طلباء کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں، اور اس طریقے سے ایک تعلیمی جو ہے وہ سلسلہ ابھی رکا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت واقعی صورتحال خراب ہے۔ آئے روز جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور خصوصی طور پہ بارڈرز کے اوپر، اور ایران سے ہمارے جو ایک پچھلے دنوں میں ہوا ہے حملوں کا تبادلہ، اس کے بعد تو صورتحال مزید سخت کر دی گئی ہے۔ اور ویسے بھی الیکشن کے دن ہیں، ان دنوں میں ہر جگہ پہ میں نے کہا تھا کہ الیکشن یہ اتنے آسان نہیں ہوں گے، یہ بڑے خطرناک الیکشن ہوں گے، تو وہ روزانہ کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور حالات کچھ صحیح تسلی بخش نہیں ہیں۔ دوسری جانب آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق حساس ترین جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے کہ وہاں فوج ڈیوٹی کرے گی، اور اس کے لیے پنجاب کے اندر بھی اور کے پی کے میں خصوصی طور پہ 70% جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آرمی کا کنٹرول ہوگا، اور آرمی کی نگرانی میں یہ الیکشن ہوں گے۔ اور باقی دفعہ 144 پنجاب کے اندر نافذ کر دیا گیا ہے، کے پی کے اندر نافذ کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں، جلسہ یا جلوس، وہ پہلے اس کی اجازت لینی ہوگی، بصورت دیگر نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے عوامی اجتماعات پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ سخت ایکشن لینے کا بھی ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے، اور پکڑ دھکڑ جو ہے وہ ہوگی اگر کسی نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی۔ لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو کیونکہ یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں، لہٰذا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اجتماعات ہو رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ رات کو بھی نکل رہے ہیں، دن کو بھی گلیوں محلوں میں جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں۔ ہر جو امیدوار ہے وہ اپنے ووٹرز کو متحرک کر رہا ہے، موبلائز کر رہا ہے اپنے سپورٹرز کے ساتھ مل کے۔ تو یہ ویسے ہونا نہیں چاہیے دفعہ 144، کیونکہ دفعہ 144 کے نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 سے زیادہ ایک جگہ پہ بندے کھڑے بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں تو الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کے لیے ماحول جو ہے وہ گرمانا پڑتا ہے، اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس سلسلے میں وہ پراپر سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کرے، تاکہ تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو امیدوار ہیں وہ آزادانہ طور پہ اپنی کمپین، اپنا منشور لوگوں تک پہنچا سکے، اور وہ جو ہے وہ الیکشن تک اپنی کمپین کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ باقی پارٹیوں کو پھر بھی کچھ سپیس دی جا رہی ہے۔ واحد پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے جس کو سپیس نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے امیدواروں کو بھی تھریٹس مل رہے ہیں، اور ان کو مختلف جگہوں پہ اجتماعات بھی کرنے نہیں دیے جا رہے، اور ان کو اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ آزاد امیدواروں کی بہت بڑی تعداد ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ آزاد امیدواروں کے حساب سے یہ الیکشن ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن سے قبل ہی وہ دعوے بھی کر رہی ہیں، جیسے بلاول بھٹو فرما رہے ہیں کہ جی یہ جتنے امیدوار آزاد ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہم حکومت بنا لیں گے، جبکہ دوسری جانب نوزائیدہ استحکام پاکستان پارٹی جو ایک پلانٹڈ پارٹی ہے وہ بھی دعویٰ کر رہی ہے، جس کو آپ کنگ پارٹی کہہ سکتے ہیں، وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جتنے لوگ آزاد کھڑے ہو رہے ہیں یہ بعد میں ہمارے ساتھ ہماری جماعت کو جوائن کریں گے۔ یہ اب سب کیا سرائیاں ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا جس کو ٹکٹ ملا ہے
اور وہ کسی صورت بھی دوسری جماعت میں نہیں جائے گا. بہت کم تعداد ہوگی جن کی آپ بولی لگا سکیں گے، کیونکہ جو مشکل حالات میں خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ان سے کبھی بھی آپ یہ امید نہ رکھیں کہ وہ اپنی وفاداری چند ایک ٹکوں کی خاطر یا کسی دباؤ میں آ کے وہ دے دیں گے. اور اس سلسلے میں آج بڑے بڑے جو امیدوار ہیں، حامد خان صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہے، اس کے بعد جو آپ کے جو ہے وہ شیر افضل مروت ہیں، انہوں نے باقاعدہ عام پبلک میں حلف اٹھایا ہے کہ وہ وفاداری جو ہے وہ مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ کریں گے. آج عمران خان کو کچھ ریلیف ملا، جو ان کے اوپر مقدمات ہیں اس میں سے ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں، جو کالعدم قرار دے دی گئی تھی. لیکن جو ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے جاوید ہاشمی صاحب، ان کے بقول کہ عمران خان کو یہ نہیں چھوڑیں گے، اور بالکل بھٹو کی طرح عمران خان کو بھی تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے سپیڈلی کام ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا ایک سیاسی شہید ہوگا اور تاریخ معاف نہیں کرے گی. انہوں نے کہا کہ یہ ان کو باز آنا چاہیے اس قسم کی حرکات سے. تو دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ مزید سیاسی پارہ جو ہے وہ ہائی ہوگا، اور کس کا پلڑا بھاری ہے یہ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ زور و شور سے تابڑ توڑ جلسے جلوس اور جو ہے وہ بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں. خصوصی طور پہ بلاول بھٹو اور نواز شریف کا مقابلہ 1 by 1 آ گیا ہے. اب دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں پارٹیز، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پبلک کس کے ساتھ ہے، یہ آنے والے 8 فروری ہی بتا سکتا ہے. بہت شکریہ.